بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 54 ہے اور یہ سورہ مبارکہ 3 رکوع اور 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر ایک کام کا وقت مقرر ہے۔ اور ان کو وہ خبر پہنچ چکی ہے جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجہ کی حکمت، مگر تنبیہات ان کو فائدہ نہیں دیتیں۔ پس ان سے اعراض کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ منکر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔ پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے۔ پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے۔ پس سب پانی کا ایک کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر اٹھا لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور اس کو ہم نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی مسلسل نحوست کے دن میں، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈر سنانے کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کے کہے پر چلیں گے، تو اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنوب میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے بڑا بننے والا۔ اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا۔ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، پس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کے رہ گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان
کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھرانے والے اس سے بچے۔ ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کو جو شکر کرے۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، مگر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑا پیدا کیے اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے گئے، پس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب چکھو مزہ عذاب اور میرا ڈرانا، اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرے عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے ان قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس پہنچے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے ایک غالب اور قوت والے کے پکڑ کی طرح پکڑا۔ کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کے ان کے وعدہ کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مزہ آگ کا۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازہ سے، اور ہمارا حکم بس یک بار جی آ جائے گا، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔